بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس بندے کے اوپر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پر لوگ پریشان نہ دکھائی دیں۔ تو ان کی پریشانیوں کا حل قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دلوں کی راحت، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اور اطمینان یہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کسی مفتی کا مفسر کا قول نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم ایک چھوٹا سا موبائل لینے جائیں، فریزر لینے جائیں، گاڑی لینے جائیں، کمپیوٹر لینے جائیں، تو پھر بھی دکاندار ہمیں ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی انسٹرکشنز ہدایات دے دیتے ہیں۔ کوئی فریج بھی لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے جو ہم نے ہدایات دی ہیں۔ اگر اس کے مطابق استعمال کریں گے تو اس کے بے شمار فائدے آئیں گے، اگر اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ذہن کا سکون کس چیز کے اندر ہے، آنکھ کا سکون کس چیز کے اندر رکھا ہے، کان کا سکون کس چیز کے اندر رکھا ہے، اور دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے اندر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور وہ جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہے تو سارا کچھ خراب۔ تو دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کو جو ہے وہ ان کو صفائی کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کی صفائی جو ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور فرمایا کہ دلوں کی صفائی، دلوں کا زنگ اور دلوں کا گرد و غبار جو ہے اس کو صاف کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس بندے کے دل کو راحت عطا فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس بھی چلے جائیں تو وہاں پر بیٹھنے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ذکر دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء، کہ جو یہ چاہتا ہے میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کرے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کرے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جن کے پاس بیٹھے تو ان کے جسموں سے اللہ کے نور کی شعائیں نکلے، ان کی زبان پاک ہو، ان کے دل پاک ہو، ان کے نگاہ پاک ہو، ان کے کان پاک ہوں، ان کے ہاتھ برائیوں سے پاک ہوں۔ تو یہ اللہ والے نیک بندوں کی جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ آخری روایت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔
تو خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں ایک حلقے کے پاس آئے تو فقال، اور آپ نے دیکھا ما اجلسکم، کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، تو جو صحابہ کا حلقہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کہ کیا اللہ کی قسم تم واقعی ہی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا غیرہ، کہ اللہ ما اجلسنا غیرہ، کہ اللہ کی قسم ہم یہاں پر صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں بیٹھے۔ قال اما انی لم استحلف لکم تہمۃ لکم، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ قسم لی ہے یہ اس وجہ سے نہیں لی کہ میں تمہارے اوپر تو تہمت لگا رہا تھا یا مجھے یہ شک تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا کہ نہیں، وما کان احد من منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطل عنہ حدیث منی، کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خرج علی حلقۃ من اصحابہ، آپ بھی مسجد نبی شریف کی طرح تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ ایک گروہ کے اندر ایک حلقے کے اندر موجود ہے، تو فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجلسکم ہا ہنا، کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو قالوا جلسنا، صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ کے حمد بیان کرنے کے لیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اندر بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، تو پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے قسم دی کہ کیا اللہ کی قسم تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے۔ تو قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے شک تھا کہ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، فرمایا تمہارے اوپر تہمت کے لیے میں نے قسم نہیں لی، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ، لیکن ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور مجھے آ کر خبر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے اندر جو ہے وہ فخر محسوس فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کل میں روایت بیان کروں گا کہ کتنی لمبی وہ روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا سوالات کرتا ہے۔ تو وہ حدیث چونکہ ایک پورے صفحے کی ہے، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔